صحابہ نے اس معاملے میں عقیدہ رکھا۔ آگے آئیے، اب فرشتوں کے جسمانی اوصاف کی طرف چلتے ہیں۔ فزیکل کیریکٹرسٹکس جو ان کے کتاب اور سنت میں بتائے گئے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیسے دکھتے ہیں، کیا معاملات ہیں، وہ دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد دیگر 4 حصوں میں نے تقسیم کیا اس درس کو۔ 4 چیزوں میں سے پہلا حصہ ہے جسمانی اوصاف، فزیکل کیریکٹرسٹکس فرشتوں کے تعلق سے، جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ان کی پیدائش۔ تو ان کی پیدائش کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اللہ رب العزت نے ان جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا تمہیں ذکر کر دیا گیا ہے، مطلب قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور آدم مٹی سے بنے۔ تو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا، یاد رکھیں۔ تو فرشتے نوری مخلوق ہیں، جن ناری مخلوق ہے، آنکھ سے بنے، اور انسان خاکی مخلوق ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، خاک سے بنا ہوا ہے۔ تو وہ نور سے پیدا کیے گئے، اس وجہ سے ہم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، لائٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں بہت سارے فرشتے بارش برسانے کے لیے کچھ خاص فرشتے ہیں، زندگی روح پھونکتے ہیں خاص فرشتے ہوتے ہیں، روح نکالنے کے لیے خاص فرشتے ہوتے ہیں، نام اعمال لکھنے کے لیے خاص فرشتے ہوتے ہیں، جنت کو سنبھالنے کے لیے خاص فرشتے، اور ان کے لیڈر سردار بھی ہے، جہنم کو لوگوں کو پھینکنے اور دہکانے کے لیے خاص فرشتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو کچھ مخصوص کاموں کے لیے پیدا کیا، نور سے پیدا کیا۔ اور اسی طرح یہ کب پیدا ہوئے؟ یہ انسان کی پیدائش سے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن کب اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی ہے۔ لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ پیدا ہو گئے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اللہ رب فرماتا، اور تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا، ایسے لوگ، ایسی نسل جو ایک کے بعد ایک آتی جائیں گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے تعلق سے خبر دی۔ تو اس سے ہی پتہ چلا یہ ہماری پیدائش، مطلب آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن کب واللہ عالم ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ یہ بات اس آیت سے طے ہوگی۔ اب یہ کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ یہ تفصیلات میں رکھ چکا ہوں کہ یہ نور سے پیدا کیے گئے۔ اور اسی طرح چونکہ وہ نور سے پیدا ہوئے، ہم ان کو ان کے حقیقی شکل میں، ریئل فزکس میں، یا ریئل اس میں ہم ان کے شیپ یا اس میں سائز میں یا فزیکلی ان کو حقیقت میں ہم دیکھ نہیں سکتے، سوائے جب اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے اور وہ انسانی شکل لے کر آتے ہیں تو تب انہیں کوئی دیکھ سکتا ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبرائیل علیہ السلام کچھ مواقع پر آئے، کچھ باتیں کی، اور جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جبرائیل تھے۔ تو وہ انسانی شکل لے کر آئے تھے، ایک صحابی کی شکل میں وہ آتے تھے۔ تو ہم فرشتوں کو چونکہ وہ نور سے بنے ہیں، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت انہیں اجازت دے تو وہ شکل لیتے ہیں، اور پھر جب شکل لیتے ہیں انسانی، اس انسانی شکل میں کچھ لوگوں نے انہیں دیکھا ہے، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے۔ اور اس امت میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص ہے جس نے فرشتے کو یا فرشتوں کو حقیقت میں دیکھا ہے۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی نے بھی فرشتوں کو ان کے حقیقی شکل میں نہیں دیکھا۔ اور آپ نے خود ماں عائشہ کو فرمایا رضی اللہ عنہا کو کہ میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ ریئل شکل میں دیکھا ہے، حقیقی شکل میں دیکھا ہے۔ پہلی مرتبہ جب وہ وحی میرے پاس لے کر آئے تب دیکھا ہے، اور جب وحی لے کر آئے جب میں نے دیکھا تو زمین سے لے کر آسمان تک سب بھر گیا تھا جبرائیل علیہ السلام سے، کچھ نہیں دکھ رہا تھا اس کے علاوہ، اتنے بڑے ہیں آپ۔ اور دوسری بار میں نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا معراج میں دیکھا، حقیقی شکل میں۔ تو اس امت سے فرشتوں کو کسی نے حقیقی شکل میں نہیں دیکھا، سوائے جب وہ انسانی شکل میں آئے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے حقیقت میں ایک فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یاد رکھیے، باقی کسی نے انہیں نہیں دیکھا، اس بات کو آپ یاد رکھ لیں۔ اور جو روایت میں نے آپ کو بیان کی کہ میں عائشہ کو اللہ کے رسول فرمایا میں نے جبرائیل کو جب دیکھا، تو روایت کے الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے تعلق حدیث میں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ سے فرمایا میں نے انہیں 2 مرتبہ دیکھا۔ جب وہ نازل ہوئے تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک ان کا خط تھا، مطلب جو نیچے سے اوپر تک جو دیکھ سکتے تھے صرف اور صرف جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آ رہے تھے۔ تو گویا
فزیکل ان کا جو جس کو بولتے ہیں حیت کیفیت جسمانی ہے بہت بڑے ہوتے ہیں، جس میں سے جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے اتنے بڑے تھے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، اور آپ سے فرماتے ہیں ان کو 600 پر تھے جبرائیل علیہ السلام کو، اور وہ پروں میں سے جب میں نے دیکھا تو ہیرے اور موتی جو ہے جھڑ رہے تھے. تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے کوئی انسان لیکن اپنی آنکھوں سے انہیں نہیں دیکھ سکتا. یاد رکھیں. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مجھے اجازت ملی جب میں معراج گیا تو مجھے اجازت دی گئی کہ عرش کے جو فرشتوں نے 8 جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتے سے بات کرنے کی مجھے معراج میں اجازت ملی. آپ نے کیا فرما رہے ہیں؟ میں جب معراج گیا تو مجھے عرش کو جو فرشتے اٹھائے جن کی تعداد 8 ہیں، ایک فرشتے سے مکالمہ بات کرنے کی اجازت ملی. تو آپ نے فرمایا جب میں نے اسے دیکھا تو اس فرشتے کی کان کی لو، ایئر لوب، کان کی لو سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ ایک پرندے کے اڑنے کے 700 سال کے برابر تھا. 700 ایئرس. کان سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ اس ایک فرشتے کا جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، سبحان اللہ، کان سے لے کر کاندھے تک 700 سال اگر پرندہ اڑے تو اس کے برابر ڈسٹنس کور ہوگا جو اس کے کان سے لے کر کاندھے تک تھا. میں نے تھوڑا سا حساب کتاب کیا اس کو دنیاوی اعتبار سے. دنیا کے اندر جو پرندہ ہے، ایک چیل ہوتی ہے جس کو فیلکن پیریگرین کہا جاتا ہے، ایک چیل ہے جو دنیا کی سب سے تیز رفتار چڑیا ہے. 320 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے جو ہے اڑتی ہے. 320 کلومیٹر جو 1 گھنٹے میں سفر کر لیتی ہو، اور اگر ڈائیو مارے تو 500 زیادہ کلومیٹر کی رفتار سے نیچے آتی ہے. لیکن جب اڑتی ہے تو 320 کلومیٹر 1 گھنٹے میں سفر کرتی ہے. تو میں نے سوچا چلو اس پرندے کی رفتار سے تھوڑا سا حساب کرتے ہیں. تو اگر وہ پرندہ 320 کلومیٹر کی رفتار سے اگر 700 سال تک اڑے گا تو وہ جو ہے 196 کروڑ 22 لاکھ اور 40 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کریں گا. مطلب 1.96 بلین کلومیٹر سے ایک رف حساب کریں تو 196 کروڑ 22 لاکھ 40 ہزار کلومیٹر کا سفر ہوگا. پھر اگر یہ تو کاندھے ایک ہوا، پھر میں نے دوسرا حساب لگایا، یہ بھی تو اتنا ہی ہوگا کاندھا جیسا انسان کا ہوتا ہے عام طور سے، اور یہ کاندھے سے بیچ میں جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے، برابر ہوتے ہیں یہ اور سر کا حصہ. تو اگر تینوں کو ملا لیا جائے تو ملٹی پلائی بائی 3 کر دیا جائے تو ہوتا ہے 588 کروڑ 66 لاکھ 20 ہزار کلومیٹر صرف فاصلہ ہے 2 کاندھے کا. شولڈرز ہیلتھ کلب بہت سے لوگ جاتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں شولڈرز کے مقابلے میں جسم 6 گنا اور بڑا ہوتا ہے، 6 ٹائمز اور ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. مطلب جتنا ایک انسان کا شولڈر ہوتا ہے اس کے مقابلے اس کا جسم 6 گنا اور بڑھ جاتا ہے، مطلب ہائٹ زیادہ ہوتی ہے وڈتھ کے مقابلے میں. تو صرف ایک فرشتہ جو عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اگر 320 والا حساب اگر درست ہے تو وہ جو ہے 588 کروڑ صرف کلومیٹر کا اس کا صرف کاندھا ہے، جس جو اس کا کتنے بڑے، سبحان اللہ. اور اگر دنیا سے سورج کا اگر موازنہ کیا جائے تو 150 کلومیٹر ہے، صرف 150 کروڑ کلومیٹر، معاف کرنا، سورج یہ اس سے بھی زیادہ ہے اتنا ڈسٹنس. اور دنیا کی سب سے اونچی عمارت 800 میٹر کی ہے، صرف 800 میٹر، 1 کلومیٹر کی بھی نہیں ہے. برج خلیفہ دبئی میں 800 میٹر، ٹھیک ہے. اب اندازہ لگے 800 میٹر کیا ہوتا ہے. یہاں سے سورج کا فاصلہ 150 جو ہے کروڑ کلومیٹر کیا ہوتا ہے، اور صرف ایک کاندھا جو ہے 588 کروڑ جو ہے کلومیٹر صرف چوڑا ہے، اور وہ ایک فرشتے کا صرف کاندھے کا ہی سائز ہے. سبحان اللہ. تو بہت بڑے ہوتے ہیں، ان امیجنیبل سمجھو ان کی ہائٹ ہوتی ہے، مطلب ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ان کی کیفیت اور حیت کا، فزیکل سٹرکچر کا. یاد رکھیے. تو پھر آپ سے فرماتے ہیں مجھے ایک فرشتے سے بات کرنے کی اجازت ملی، اور جب میں نے اس سے بات کی تو اس کا یہ فاصلہ صرف کان سے لے کر کاندھے تک 700 سال کی ایک پرندے کی مسافت جو طے کرتا اتنا اس کا فاصلہ تھا. تو اس سے اندازہ بہرحال ہوتا ہے کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے یہ جو ہے پر بھی ہوتے ہیں ان کو. اللہ رب العزت سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں فرماتا کہتا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جو ہے سزاوار ہے، لائق اور زیبا ہے، جو آسمان اور زمین کا جو ہے پیدا کرنے والا ہے،
اور جس نے 2-2 3-3 اور 4-4 پروں والے فرشتوں کو جو ہے اپنا پیغمبر جو ہے بنانے والا ہے، مخلوق میں سے جو چاہے زیادتی کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں کا اللہ نے فرشتوں کو بنایا، پر ہوتے ہیں 2-2 3-3 4-4 اس سے زائد بھی، اس لیے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ ان کو 600 پر تھے، 600 ونگس یاد رکھیں۔ تو فرشتوں کی فزیکل کیفیت میں یہ بھی ہے، جسمانی کیفیت میں اوصاف میں ان کو پر ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں، نور سے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، 600 پر تھے اور پروں میں سے ہیرے اور موتی ان کے جھڑ رہے تھے، یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے، جب اس عزیز مصر کی بیوی پر لوگوں نے کہا کہ کیسی عورت ہے، اپنے غلام پہ بری نظر ڈالی، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، ساری دوسری عورتوں کو بٹھا دیا ہاتھ میں چھری دے کر، اور یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف گزر جاؤ۔ یوسف علیہ السلام جب گزرے تو ان عورتوں نے جو سبزیاں کاٹ رہی تھی کیا کہا، اللہ نے اس بات کو قرآن میں دہرایا، اور اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہو سکتے، یہ تو جو ہے کوئی بزرگوار فرشتہ ہے۔ تو گویا اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں، اسی لیے جب یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا تو کہا یہ تو کوئی فرشتہ ہے، بزرگوار فرشتہ۔ تو اس سے پتہ چلا وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے یہ کھاتے اور پیتے نہیں ہیں، جس کے تعلق سے اگر واقعہ پڑھنا ہے تو جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، ان کو خوشخبری دینے اسحاق علیہ السلام کی، اور یہ بتانے کہ قوم لوط کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان فرشتوں کا واقعہ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 24 سے لے کر 28 میں اللہ نے بیان کیا، جس میں جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک بچڑا پیش کیا ذبح کر کے، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا کھانے سے۔ تو اس سے پتہ چلا فرشتے کھاتے اور پیتے نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ مذکر اور مؤنث نہیں کہلائے جا سکتے، ان کا جینڈر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، چونکہ وہ ایک ایسی دنیا میں ہے جن کے تعلق سے ہم نہیں جانتے۔ ہاں ہماری دنیا میں تو میل فیمیل جیسی چیزیں ہوتی ہیں، مذکر مؤنث جینڈرز ہوتے ہیں، لیکن ان کے تعلق سے کسی جینڈر کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کتاب و سنت میں ان کی کوئی جینڈر کی تفصیلات نہیں دی ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے دیے گئے کام اور عبادت کرتے ہوئے کبھی تھکتے نہیں، کبھی اللہ نے جو کام دیا، جو عبادت دی، اس کام کرنے سے کبھی تھکتے نہیں ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 20 میں فرما رکھا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ تو گویا اللہ نے اگر کسی کو تسبیح دی تو وہ صبح اور شام تسبیح کرتے ہیں، اور کبھی تسبیح کرنے میں نہ سستی کرتے ہیں اور نہ ہی تسبیح کرنے سے وہ کبھی تھکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے اسرافیل علیہ السلام کے تعلق سے جو آتا ہے، جو کہ ایک فرشتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسرافیل علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا اور بنا کے ایک کام دے دیا کہ سور پھونکنا ہے، تو آپ وسلم فرماتے ہیں ان کا منہ سور کے قریب ہے، سور کو ایک بجنے والی چیز ہے جو سینگ کی طرح ہوتی، پیچھے چھوٹی آگے بڑی، اور جو ہے وہ منہ نزدیک ہے، اور نظر اللہ رب العزت کے عرش کی طرف ہے کہ کب اللہ حکم دے دے اور مجھے پھونک مارنا پڑے، اور جب سے پیدا کیے گئے تب سے کھڑے ہیں، مطلب جب سے دنیا بنی تب سے کھڑے لے کر قیامت تک کھڑے رہیں گے، اور ایک بار بھی پلک نہیں ماریں گے، چونکہ ہو سکتا ہے رب کا حکم آ جائے۔ کیسے کام کرتے اللہ کا کہ جب سے بنے کھڑے ہیں، سور کے قریب منہ ہے، اور جب سے بنے ہیں تو قیامت تک اللہ کے عرش کی طرف ٹیڑھی منڈی کر کے دیکھ رہے ہیں، اور پلک بھی نہیں مارتے ایک بار بھی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے جو کام دیا، نہ کرتے ہوئے تھکتے ہیں، نہ کسی قسم کی نافرمانی کرتے ہیں، سجدوں میں ہیں تو سجدے میں ہیں، تسبیحات بیان کرو تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح جس کو جو کام دیا گیا ہے وہ اپنا اپوائنٹڈ کام کرتے ہیں۔ اب ان کی رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو فرشتے آسمانوں میں رہتے، یاد رکھیں، اس لیے کہ جب بھی فرشتوں کا تذکرہ آتا ہے، اترنے کے لفظ قرآن میں آتے ہیں، فرشتہ اترا مطلب اوپر تھا، کبھی اوپر تھا مطلب آسمان میں۔ تو فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے ہم نہیں جانتے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان میں
ایک بیت المعمور جیسا ہمارا کعبہ ہے دنیا میں، ویسے ہی 7ویں آسمان پر بیت المعمور نامی ایک گھر اللہ کا، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور طواف کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 فرشتے اس میں روز عبادت کرتے ہیں اور ان کا دوبارہ نمبر کبھی نہیں آئے گا۔ پھر 70,000 فرشتے روز اس گھر میں طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور ایک دن کے بعد جب چلے جاتے 70,000 تو نیکسٹ ٹرن ان کا قیامت تک نہیں آنے والا ہے۔ یہ ان کی تعداد ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت جہنم میدان محشر میں کھینچ کر لائی جائیں گی، حشر کے میدان میں لائی جائیں گی، جس کے 70,000 سیکشنز ہوں گے، 70,000 حصوں میں تقسیم ہوں گی عذابات کے اعتبار سے۔ ہر سیکشن کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ مطلب ایک سیکشن کو 70,000 پل کریں گے اور 70,000 ایسے سیکشن ہیں، 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے دیجئے تو ہوتا ہے، اس کا حساب لگا لے تو 490 کروڑ ہوتا ہے۔ تو گویا یہ لاتعداد ہیں، بہت کثیر تعداد میں ہیں۔ کتنے ہیں واللہ عالم، ہم نہیں جانتے۔ اگر یہ بھی حساب لگا لے کہ ایک آدمی کے نام نامہ لکھنے کے لیے 2 ہے تو بھی تعداد کتنی ہو جاتی ہے، اندازہ لگا لیجیے آپ۔ سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال بہت تعداد ہے۔ ان میں سے کچھ فرشتوں کے نام مشہور اور معروف ہیں، جیسے کہ ہم جانتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، مالک جو جہنم کا داروغہ ہے، رضوان جو جنت کے داروغہ ہے، منکر نکیر جو قبر میں سوال کرنے آتے ہیں، اسی طرح ہاروت اور ماروت جو بابل نامی ایک شہر میں آزمائش کے لیے آئے تھے، رقیب اور عتید بول کر علماء لکھتے ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو ہم جو بات کرتے ہیں کیچ کر لیتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، لکھ کے رکھتے ہیں، حساب رکھتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ کے نام ہم جانتے ہیں، لیکن بہت سارے نام ہمارے جو چلن میں ہیں اس میں سے بہت سارے نام کتاب اور سنت میں، قرآن حدیث میں نہیں ملتے، لیکن چلن میں۔ لیکن یہ وہ معروف نام ہے جو ہمیں نام کے ساتھ، ویسے اگر ملک الموت، موت کا فرشتہ، لیکن نام نہیں پتا، تذکرہ ہے موت کا، ملک الجبال پہاڑ کا فرشتہ، تذکرہ ہے لیکن نام کیا ہم نہیں جانتے، پہاڑوں کے فرشتے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نام اتنے نام آتے ہیں، اور جو ہے بہت سارے نام چلن میں لیکن وہ ثابت نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو ہے پہلے سور پھونکنے کے بعد یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے، تمام چیزیں جو ہلاک ہو جائیں گی سوائے تیرے رب کی ذات کے تعلق سے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر سب ہلاک ہو جائیں گے، تو فرشتے اس میں شامل ہیں۔ تو پہلے سور کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے، پھر دوسرے سور کے بعد جو ہے تمام جیسے انسان اٹھیں گے یہ بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ اب ان کے کچھ